برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مؤمنین تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان تمام کے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کبھی تعلقات میں بگاڑ آ جائے، کبھی تعلقات میں تلخی آ جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہوتا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہوتا ہے، جو تعلقات ہوتا ہے، اسے اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اخوت اور بھائی چارگی کا نام دیا گیا ہے۔ آپ احادیث کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کو کئی مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور مثال سے بتایا ہے کہ ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے کیسا ہوتا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلقات کیسا ہو، اسے ایک عمارت سے تشبیہ دی، ایک عمارت سے مثال دے کر بیان فرمایا کہ جس طریقے سے عمارت کی ایک ایک اینٹ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں الگ نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلقات ایسا ہو کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جڑا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، آپس میں محبت ہو، آپس میں اخوت ہو، آپس میں بھائی چارگی ہو، آپس میں نفرت، بغض، عداوت اور حسد جیسے جذبات ان کے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے، اس عمارت کی طرح ہے، اس بلڈنگ کی طرح ہے، اس گھر کی طرح ہے جس کی اینٹ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، یشد بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، مومن کے درمیان اس رشتے کو دوسری جگہ ایک دوسرے مثال سے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری جگہ کہ ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والہمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو تعلق ہوتا ہے، اسے ایک جسم واحد سے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے ایک جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں، ناک ہوتے ہیں، زبان ہوتے ہیں، ایک جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمام مومنین ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں، تمام مومنین ایک جسم کے کئی اعضاء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم، مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، وتراحمہم، آپس میں رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، وتعاطفہم، مہربانی کرنے میں، کمثل الجسد، اس ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے، تکلیف سے کراہ اٹھتا ہے۔ آپ کے سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم آپ کا کراہ اٹھتا ہے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم آپ کا تکلیف زدہ ہو جاتا ہے، آپ کے کسی
جسم کے کسی بھی اعضاء میں، کسی بھی عضو میں اگر آپ کے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی دوسرا مومن، اس کا بھائی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو دوسرے بھائی کو اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور اسے تڑپ ہونی چاہیے، اور وہ بھی اسی طریقے سے تڑپ جائے جس طریقے سے وہ تڑپ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کو مشق ستم بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کہیں بھی ہو، تو ایک مومن کو کہ دل میں وہ درد ہونا چاہیے کہ ہمارے دوسرے مومن بھائی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر انسان کو یہ بھی نہیں اٹھتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر یہ درد، یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے اور امام ابو داؤد نے ذکر کیا اپنی سنن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری مثال مومن کیا، ایک مومن سے جو تعلق ہے اس کو ایک تیسرے مثال سے بیان فرمایا، کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ اخی، کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آج پوری تقریر میری اسی ایک حدیث پر ہوگی، اور اس ایک حدیث کو ہم سمجھیں گے کہ یہ کتنی عظیم حدیث ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی حدیث ہے، بہت چھوٹی ہے پڑھنے میں، لیکن معانی اور مفاہیم کے سمندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوامع الکلم میں سے ہے یہ حدیث۔ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلاحیت ہے، اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ آپ کی باتیں بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے گہرے سمندر اس کے اندر پوشیدہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ مسلمانوں، ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینے کی یہ صفت ہے کہ آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ شفاف ہوتا ہے۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن کو ایک دوسرے مومن کے تعلق سے اپنے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف رکھ لینا چاہیے، بالکل آئینے کی طرح اپنے دل کو صاف رکھے، پاک باز ہو، پاک دل ہو، اپنے دل میں بغض نہ پالے، اپنے دل میں حسد کے جذبات نہ پالے، اپنے دل میں جلن کے جذبات نہ پالے، اپنے دل میں عداوت نہ پالے، اپنے دل میں غیبت کے جذبات نہ پالے، اپنے دل میں نفرت کے جذبات کو نہ جگہ دے، بلکہ اپنے دلوں کو دوسرے مومن کے حق میں آئینے کی طرح بالکل صاف اور شفاف رکھے، بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اچھی بات کہیں، کیونکہ یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان ہمارے درمیان دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں غفلت فہمیاں ڈال کر ہمیں لڑانا چاہتا ہے۔ ینزغ بینہم، شیطان آپس میں جھگڑا کرانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے میں کہیں جھگڑا ہوتا ہے، جب معاشرے میں کہیں لڑائی ہوتی ہے، معاشرے میں کہیں فساد ہوتا ہے، تو وہاں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں، غلطیاں کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور معاشرے میں کو شر و فساد کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ تو یہ شیطان آپس میں لڑا کر انسان کو جھگڑے میں باندھنا چاہتا ہے اور غلط فہمیاں
پال کر انسانوں کو اور معاشرے کے پرامن فضا کو برباد کرنا چاہتا ہے اور فساد میں لوگوں کو مبتلا کر دینا چاہتا ہے۔ برادران اسلام، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو دوسرے مومن کے تعلق سے، اپنے دوسرے بھائی کے تعلق سے آئینے کی طرح بالکل صاف اور شفاف رکھنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے مسلمانوں کہ آئینہ کسی کی تصویر صحیح اسی وقت دکھاتا ہے جب آئینہ صاف ہوتا ہے۔ آئینہ صاف ہوتا ہے تبھی وہ کسی کی صحیح صورت اور صحیح شکل دکھاتا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، آئینہ اگر گندا ہو تو آپ کے اندر کیا خرابی ہے، کیا کمزوری ہے، کیا نقص ہے، کہاں کٹا ہوا ہے، کہاں پھٹا ہوا ہے، کہاں داغ ہے، کہاں دھبا ہے، وہ دکھائی نہیں دے گا۔ آئینہ جب بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، تبھی آپ کے ایک ایک چیز آپ کے جسم کی آپ کو نظر آئے گی۔ بالکل صاف اور شفاف ہوگی تبھی نظر آئے گی۔ اگر ہم نے اپنے لیے، اپنے دلوں میں کسی کے لیے نفرتیں پال رکھی ہیں، حسد پال رکھی ہیں، جلن پال رکھی ہے، عداوتیں ہم نے پال رکھی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں۔ انصاف وہی کر سکتا ہے جو اپنے دلوں کو دوسرے مومن کے تعلق سے بالکل صاف رکھے، بالکل صاف، ایسا صاف رکھے کہ دوسرا مومن جب اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس آئینے کی طرح اس کے اندر دیکھ سکے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا نقص ہے، کیا عیب ہے۔ ایسا صاف ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے آئینہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اپنے عیب آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک ہم آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے ہمیں اپنے عیب نہیں دکھائی دے گا، نہیں دکھائی دے گا۔ ہر شخص آج خود کو اچھا سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، خود کو بہت ہی پارسا سمجھتا ہے، اسے اپنی غلطیاں نہیں نظر آتی اور دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ آئینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب اپنے کسی مومن بھائی کے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ ہمارے اندر کیا عیب ہے آپ بتلائیے، چونکہ آپ میرے آئینہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو میرا آئینہ قرار دیا ہے، تو آپ میرے اندر کیا خرابی ہے آپ میرے سامنے مجھے بتائیے، میرے اندر کیا نقص ہے بتائیے، میرے اندر کیا کمزوری ہے بتائیے، جی تب جا کر وہ آئینہ ہوتا ہے۔ کسی کے پیچھے جا کر آپ کسی کی برائی کر جائیں، کسی کے پیچھے جا کر کسی کو کہیں کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، تو یاد رکھیے پھر آپ اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے، پھر وہ گناہ ہو جائے گا، وہ عیب ہو جائے گا، وہ غیبت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ انسان کے اپنے نفس کا شر ہے، یہ ہمارے اپنے نفس کا شر ہے۔ قرآن نے اس کردار کو صحیح نہیں کہا ہے، قرآن نے اس کردار کو غلط کہا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو پارسا سمجھے، اپنی غلطی اسے نظر نہ آئے، دوسروں کی غلطیاں جب دیکھنے کی بات ہو تو ساری غلطیاں نظر آ جائے، اپنے آپ سے سب ایک دم کلین پاک صاف نظر آئے۔ قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اے لوگو اپنی پارسائی خود بیان نہ کیا کرو، اپنی پاک بازی کی گواہی خود نہ دیا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ تم میں کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قرآن نے اس کردار کو صحیح نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے صحیح۔
قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پارسائی خود بیان نہ کرو، اپنے گواہ خود نہ بن جاؤ، اپنے جج خود نہ بن جاؤ۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا تقوی گزار ہے، کس کے دل میں کتنا زیادہ تقوی ہے، کس کا دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا دین پر عمل کرنے والا ہے، کتنا اللہ کی حکم کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، آئینہ کی آئینے کی یہ ایک صفت ہے مسلمانوں کہ آئینہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف ہمارے عیب نہیں دکھاتا بلکہ ہماری خوبی بھی دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ صرف ہمیں ہمارے عیب سے نہیں آگاہ کرتا بلکہ ہمارے اندر کیا خوبی ہے یہ آئینہ یہ بھی دکھاتا ہے۔ جہاں آئینہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ کہاں کٹا ہوا ہے، کہاں پھٹا ہوا ہے، کہاں داغ ہے، کہاں نقص ہے، وہاں آئینہ ہماری خوبصورتی بھی دکھاتا ہے، ہمارا حسن بھی دکھاتا ہے، ہماری اچھائیاں بھی دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے تو یاد رکھو تمہیں اپنے دوسرے مومن بھائی کے اندر صرف برائیاں ہی نہیں دکھنی چاہیے، تمہیں اپنے دوسرے مومن بھائی کے اندر صرف غلطیاں اور اس کے عیب اور اس کی کمزوریاں ہی نہیں دکھنی چاہیے بلکہ تمہیں اس کی اچھائیاں بھی دکھنی چاہیے، اس کی بھلائیاں بھی دکھنی چاہیے، اس کی نیکیاں بھی دکھنی چاہیے کہ وہ اچھا ہے کہ نہیں۔ جب انسان کو اپنی باری آتی ہے تو اپنے اندر بڑی بھلائیاں دکھ جاتی ہیں، بڑی اچھائیاں دکھ جاتی ہیں، اپنے اندر تو ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن جب دوسروں کو پرکھنے کی باری آتی ہے، دوسروں کو دیکھنے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر 1000 غلطیاں انسان نکال دیتا ہے، 1000 عیب نکال دیتا ہے، 1000 کمزوری نکال دیتا ہے، اس کی اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی۔ آج ہمارا حال یہی ہے، پورے معاشرے کا حال یہی ہے کہ دوسروں کے اندر ہمیں بہت غلطی نظر آئے گی، اپنے اندر غلطی نظر نہیں آتی۔ تو اصلاح نفس کا پہلا زینہ یہ ہے مسلمانوں کہ پہلے اپنے اندر دیکھا کرو، پہلے اپنے اندر دیکھا کرو۔ اصلاح کی بات آئے تو پہلے اپنی اصلاح پر نظر ہو، پہلے اپنی غلطی پر نظر ہو، پھر دوسروں کی غلطی پر نظر ہو، اور جب اچھائی کی بات آئے تو پہلے دوسروں کی اچھائی پر نظر ہو، پھر اپنی اچھائی پر نظر ہو۔ ایسا نہیں، اپنی اچھائی پر نظر ہے، دوسروں کی اچھائی پر نظر نہیں، دوسروں میں صرف برائی ہی نظر آتی ہے۔ آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے، آئینہ آپ کو آپ کی اچھائی کے برائی کے ساتھ آپ کی اچھائی بھی دکھاتا ہے، آپ کی جسم کی کمی کہاں ہے اس کے علاوہ آپ کی خوبصورتی بھی دکھاتا ہے کہ آپ کتنے خوبصورت دکھتے ہیں۔ جی زبردست حدیث ہے، معانی اور مفاہیم کا سمندر اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آئینہ انسان کے اندر جتنی خوبی ہوتی ہے اتنا ہی خوبی دکھاتا ہے، اور جتنی عیب ہوتی ہے، جتنی خامی ہوتی ہے، جتنا عیب ہوتا ہے وہ اتنا ہی دکھاتا ہے۔ جی آپ جتنی خوبصورت ہیں اتنا ہی آئینہ آپ کو دکھائے گا، بڑھا چڑھا کے نہیں دکھائے گا۔ آپ کے اندر جتنی کمی ہے اتنا ہی آئینہ آپ کو دکھائے گا، بڑھا چڑھا کر نہیں دکھائے گا۔ آپ کے جسم میں ایک جگہ کٹا ہوا ہے تو وہ ایک ہی دکھے گا، آپ کے چہرے پر اگر 2-4 تل ہے تو وہ 2-4 ہی دکھے گا، 10 نہیں دکھے گا۔ اور آپ کے اندر جتنی خوبصورتی ہے وہ اتنی ہی دکھے گی، زیادہ نہیں دکھے گی۔ آج اللہ کے نبی نے کہا مومن کا آئینہ ہے، تو ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن کے بھائی کے اندر اس کے اندر جتنی خامی ہے اتنی ہی دکھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دکھنی چاہیے، اور جتنی اس کے اندر اچھائیاں ہیں اتنی دکھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دکھنی چاہیے۔ لوگوں کے اندر تھوڑی اچھائیاں ہوتی ہیں اور لوگ بڑا چڑھا کر بولیں گے یہ تو ایسے ہے اور ویسے ہے، اور کسی کے اندر تھوڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، تھوڑے عیب ہوتے ہیں، اور اس کو بڑا چڑھا کر رائی کے دانے کا پہاڑ لوگ بنا دیتا ہے، بڑا چڑھا کر چھوٹی سی بات کو اتنا لمڑا کے کر دے گا۔ ہوتا ہے معاشرے میں، ہوتا ہے یہ سب کہ اپنی خامی کی بات آئے گی تو ہماری خامی چھوٹی نظر آئے گی، اپنی اچھائیاں بات آئے گی تو ہمیں اپنی اچھائیاں بہت بڑی نظر آئیں گی، دوسروں کی خامی کی بات آئے گی تو رائی کے دانے کا پہاڑ بنا دیں گے، اور دوسروں کی اچھائی کی جب بات آئے گی تو اتنی سی دکھے گی۔
اتنا سا دکھے گا کہ اس کے اندر کوئی اچھائیاں ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی خرابیاں، کوئی اچھائیاں ہے ہی نہیں، صرف خرابی ہی خرابی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، بڑھا چڑھا کر نہ بیان کیا کرو، جتنا ہے اتنا ہی بیان کیا کرو۔ یہ اصلاح نفس کا تقاضا ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کا تقاضا ہے کہ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کسی کو اپنی طرف لانا چاہتے ہو تو اس کی اچھائیاں جتنی ہیں اس کو بتاؤ، اور اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں جتنی ہیں اتنی ہی بتاؤ۔ اگر ایک برائی ہے تو ایک ہی بتاؤ، 10 نہیں ملا کر بتاؤ۔ یاد رکھیے کیا سبق دیتی ہے یہ حدیث ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو اس آئینے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آئینہ آپ کی کمزوری، آپ کے عیب کو صرف آپ کو بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت پوائنٹیبل بات میں کر رہا ہوں، بہت کم سننے کو آپ ملے گا، ہو سکتا ہے یہ پہلی بار آپ میری زبان سے سن رہے ہو یہاں پر خطبہ جمعہ میں، اس سے پہلے کسی سے نہ سنا ہو۔ بہت چھان بین کر کے کتنی کتابوں کو پلٹ کے تلاش کر کے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، بہت پوائنٹیبل بات بتا رہا ہوں، 1 کروڑ سے زیادہ کی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسی بات آپ کو کھوجنے سے بھی نہیں ملے گی، کہاں کہاں سے کھوج کے لا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کتنے اشارے دیے ہیں، یہ جوامع الکلم ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی کی بات دیکھیے، اتنی بڑی حدیث ہے بس، لیکن معنی مفاہیم کا سمندر اس کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو یاد رکھیے آئینہ صرف آپ کی کمزوری آپ کو بتاتا ہے، دوسرے کو نہیں بتاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئینے میں دیکھ کر گئے، کوئی دوسرا آدمی آیا آئینہ دیکھنے کے لیے، مان لیجیے اس کا نام حامد ہے، تو آئینہ نے اس سے کہہ دیا کہ اس سے پہلے اس شخص آیا تھا آئینہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اس کے اندر یہ کمیاں تھیں، اس کے اندر یہ غلطیاں تھیں، اس کے اندر یہ عیب تھا۔ آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ دنیا کا کتنوں آدمی آ کر دیکھ کر چلا جائے، کسی کے اندر کی کمی آئینہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، صرف اسی کو بتاتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے معاشرے کے اندر کہ آج ہم دوسروں کی کمی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں پورے معاشرے کے اندر، کہیں چوک چوراہوں پر بیٹھ کر، کہیں نکروں پر بیٹھ کر، کہیں پر بیٹھ کر آدمی ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد کے جذبات دل میں پالے ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو بتا رہا ہے اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی کمی تم کو دکھی، میرے اندر آپ کو کوئی کمی دکھی تو آپ صرف مجھے بتائیں گے، کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ آپ کے اندر کوئی کمی دکھی، کوئی عیب دکھا مجھے تو میں صرف آپ کو بتاؤں گا اور آپ کی اصلاح کروں گا، کسی اور کو میں وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اصلاح محبت اور ہمدردی سے کی جاتی ہے، اصلاح غیبت اور عیب جوئی سے نہیں کی جاتی، مسلمان نہیں کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی برائی ہے، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے کہ لوگ اگر کسی کے عیب کے بارے میں اگر جان گئے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے، کمزوری ہے، تو اس کو 50 لوگوں کے بیچ جا کر بولیں گے، 50 لوگوں کو کہیں گے جا کر، اور غیبت کر کے، غیبت کے مرتکب ہو کر اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ جانتے ہیں غیبت کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ نے دن بھر سلیٹ پر لکھا اور پانی سے ایسے بہا کر دھو دیا، صاف ہو گیا، ختم، ساری محنت بیکار۔ وہی حال ہے، آپ نے خوب نیکیاں جمع کر لیں اور دوسرے کی غیبت کر دی، آپ کی پوری نیکیاں ختم ہو گئی، ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا تم اس طریقے سے ذکر کرو کہ اسے برا لگے، اسے برا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر، لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ اگر اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، تو آپ نے فرمایا اگر ہے پھر بھی غیبت ہوا، اور نہیں ہے تو بہتان ہوا، نہیں ہے تو بہتان ہو گیا۔ اگر آپ کے بارے میں نے کسی سے کہا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، نقص ہے، اگر آپ کے اندر ہے
پھر بھی غیبت ہوا، ہم کو دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے تھا، صرف آپ سے کہنا چاہیے تھا، پیار سے، ہمدردی سے، محبت سے، شفقت سے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، ٹھیک کر لیجئے۔ لیکن دوسروں کو اگر ہم کہتے ہیں تو وہ غیبت ہو گئی۔ اور یاد رکھیے، اگر ہے پھر بھی غیبت اور نہیں ہے تو بہتان ہو گیا، بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے، آئینہ آپ کی کمزوری اور عیب تو بتاتا ہے لیکن آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ مسلمانوں یاد رکھیے گا، آئینہ آپ کی کمزوری کو، آپ کے عیب کو آپ کو بتاتا ہے لیکن آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ کسی کو اس کی کمزوریوں سے آگاہ کرنا، کسی کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کرنا اصلاح کی نیت سے ہو، نہ کہ ذلیل کرنے کی نیت سے۔ کسی کو ذلیل کر کے آپ اس کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتے، کسی کو نیچا دکھا کر کے آپ اس کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ بہت ہی برا کردار ہے، اسلام نے اس کردار کو پسند نہیں کیا ہے کہ کسی کی اصلاح کی جائے تو اسے ذلیل کر دیا جائے۔ کئی لوگوں کے سامنے میں آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے اندر آپ کو برائی نظر آئی، اکیلے میں لے جائیے، تنہائی میں لے جائیے، اور ان کو بتا دیجیے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے۔ اسے برا بھی نہیں لگے گا اور وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ 10 لوگوں کے سامنے اگر کسی کو ٹوکیے گا، 10 لوگوں کے سامنے اگر کسی کی اصلاح کی کوشش کیجیے گا تو وہ ضلالت محسوس کرے گا، اور اسلام نے اس کردار کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا قول ہے، یاد رکھیے یہ غلط ہے کہ کسی کی کمی کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کی اصلاح کی جائے، یہ ضلالت ہے بہت بڑی، اس انسان کی ضلالت ہے، اسے نیچا دکھانا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے کہ من وعظ اخاہ بالعلانیہ فقد شانہ، جس نے اپنے کسی بھائی کو نصیحت کی، لوگوں کے سامنے میں علانیہ طور پر نصیحت کی، چند لوگوں کے سامنے میں کی، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے، اس کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ومن وعظ اخاہ سرا فقد زانہ، جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں خاموشی کے ساتھ نصیحت کر دی، وہ اس کا خیر خواہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول ہے، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور بہت ہی جامع اور بہت ہی شاندار قول ہے۔ یہ اصلاح کا تقاضا ہے۔ مسلمان مومن کا آئینہ ہے، آپ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں تو آپ اس کی اصلاح ایسے کیجئے کہ اس کو کبھی بھی برا نہ لگے، اس کو کبھی بھی خراب نہ لگے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آئینہ صرف ظاہر کو دکھاتا ہے، باطن کو نہیں دکھاتا۔ آپ کے ظاہر میں کیا ہے وہی دکھاتا ہے۔ آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہے آئینہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ آپ کے دماغ کے اندر کیا ہے دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ تو آئینہ صرف آپ کے ظاہر کو دکھاتا ہے، باطن کو نہیں دکھاتا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے یہ اجازت کسی کو نہیں دی ہے کہ آپ کسی کے باطن میں جھانکیں، کسی کے اندر میں جھانکیں۔ ارے وہ بہت ناٹک کر رہا ہے، وہ شخص دکھاوا کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، دکھاوا کر رہا ہے تقویٰ کا، ارے وہ اتنا دے رہا ہے، وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دل سے دے رہا ہو، دل سے عبادت کر رہا ہو، دل سے اس کی مدد کر رہا ہو۔ نہیں تو انسان جو ہے، عادت ہے انسان کی یہ کہ آدمی اس کے باطن پہ حملہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی قرائن اور علامات سے باطن کی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قبیلے پر حملہ کیا کافروں کے، اور کئی کافروں کو قتل کیا۔ جب ایک کافر کی گردن پر میں تلوار چلا رہا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا تو میں رک گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ارے یہ تو بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے،
لہٰذا میں نے کیا کیا، اس کی گردن مار دی اور اسے قتل کر دیا۔ کل ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات ہے کہ اس کافر کو میں قتل کر رہا تھا، جیسے ہی قتل کرنے کے لیے تلوار چلائی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی لیے میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جان بچانے کے لیے قتل کر رہا تھا، آپ نے کہا قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا۔ اور اسامہ بن زید کہہ رہے تھے کہ وہ تو بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا کہ اوپر سے پڑھ رہا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل میں دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ بس جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ قرائن اور علامات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا کہ ہم بچ جائیں، لیکن دل کے حالات صرف علیم بذات الصدور جانتا ہے کہ وہ دل سے پڑھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے کہا اے اسامہ بن زید فَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسامہ بتا کل قیامت کے دن اگر یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تیرے پاس آ گیا اور اس نے تجھ سے اپنا حق مانگ لیا کہ جس نے مجھے پڑھ لیا تھا اس نے تجھے اس کے بعد تو نے اسے قتل کر دیا، تو بتا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ اسامہ بن زید رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں آج تک مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور آج میں مسلمان ہوتا اور میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ تو انسان کو دلوں میں جھانکنے کی کسی کی ضرورت نہیں، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کی نیت کیسی ہے، کس کی نیت اچھی ہے، کس کی نیت بری ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا انسان اس بات کو نہیں جان سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہی جانتا۔ آخری بات برادران اسلام، آئینہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں جو چیز دکھاتا ہے ہم خاموشی سے دیکھ لیتے ہیں، چاہے ہمارے اندر کمی ہو چاہے ہمارے اندر اچھائی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے۔ تو ایک مومن، ایک اچھا مومن، ایک صالح، ایک نیک انسان، کوئی آپ کا خیر خواہ، ایک اچھا مسلمان بھائی آپ کا خیر خواہ اگر آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر، غلطیوں پر، عیبوں پر ٹوکتا ہے اور محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو سنیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ آج لوگ اپنا سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ میرے اندر غلطی نکال دی، میرے اندر کمزوری نکال دی۔ یہاں انا پرستی کی بات آ جاتی ہے، تکبر کی بات آ جاتی ہے، یار میرے اندر نکال دیا، میرے اندر غلطی نکال دی۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے مسلمان، بہت خطرناک۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کوئی اچھا آدمی اگر آپ کو بتا رہا ہے، تنہائی میں بتا رہا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو اکیلے میں آپ کی اصلاح کر رہا ہے، تو اس کو سنیے۔ وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو آپ سے بے رحمی سے بات کرے، وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آپ کی اصلاح کرے، وہ آپ کا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر آپ کی تمام لوگوں کے سامنے میں اصلاح کرے، وہ آپ کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ خیر خواہ اور اصلاح وہی کرنے والا ہوگا جو آپ سے حقیقی محبت رکھتا ہوگا اور وہ جانتا ہوگا اور وہ یہ سوچتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر جو کمی ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے، وہی آپ کو تنہائی میں آپ کی اصلاح کرے گا اور چاہے گا کہ آپ اس سے پاک ہو جائیں۔ اس کے اندر بہت اچھائیاں ہیں، بہت اچھائیاں، تھوڑی سی کمی ہے، اس کو ٹھیک کر لے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس کو سننا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، فرمایا کیا کرتے تھے، رحم اللہ رجلا اہدی
الی عیوبی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب سے مجھے آگاہ کر دے، میرے عیوب کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ رحم اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، کہ میرے عیوب مجھے بتا دے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آئینے کی اس طریقے سے اصلاح کرے کہ اسے کبھی خراب بھی نہ لگے اور وہ اپنے عیوب کو درست کر لے۔ برادران اسلام، آئینہ کمزوری بتاتا ہے لیکن دل میں نفرت نہیں ڈالتا۔ یہ آخری بات ہماری ہے کہ ہم جب آئینے پر کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو کمزوری کوتاہی ہے آئینہ بتا دیتا ہے، لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا آئینہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اگر آپ اپنے کسی دوسرے بھائی کی اصلاح کرتے ہیں، اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر، اس کی کوتاہیوں پر اگر اسے ٹوکتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کیجئے، لیکن اس سے نفرت نہیں کیجئے، اس سے نفرت نہیں کیجئے۔ اسلام اس کردار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بہت غلط آدمی ہے، غلط آدمی ہے، آپ اس سے اس کی اصلاح کیجئے لیکن اس سے نفرت نہیں کیجئے۔ گناہ سے نفرت ہو، گناہ کرنے والوں سے نفرت نہ ہو۔ یاد رکھیے، بیماری سے نفرت ہوتی ہے ڈاکٹر کو، بیمار سے نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اس کی اصلاح کیجئے لیکن اس کے دلوں میں، اس کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھیے۔ بالکل صاف دل سے، شفاف دل سے اس کی اصلاح کر دیجئے۔ اس کی اچھائیاں ہو، اچھائیاں بیان کر دیجئے، برائیاں ہو، عیب ہو تو اس کو اس کے حال پر اس کو بڑے اچھے سے سمجھا دیجئے۔ اس میں کہیں بھی کوئی فساد، کوئی شر، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ فساد وہاں پیدا ہوتا ہے، عداوتیں وہاں جنم لیتی ہیں، حسد کے جذبات وہاں جنم لیتے ہیں جہاں انسان ایک دوسرے کی تذلیل کرنے پر اتر آتا ہے، جہاں معاملہ انا پرستی کا آتا ہے، جہاں شیطان ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈال کر لڑاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسی شیطان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے معاشرے میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں۔ جہاں بھی زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہوں، خاندان میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، بیوی شوہر میں ہو، جس چیز کے جس سے بھی ہو، اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا اور ابھی بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، انسان کو غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں جہاں بھی غلط فہمیاں دور ہو گئی، آپ کے سارے معاشرے کی امن جو ہے، امن چین بحال ہو جائے گا، پرامن فضا قائم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کچھ فسادی طور پر انسان ہوتے ہیں، کچھ فسادی مائنڈ کے آدمی ہوتے ہیں، مفسد لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے اس کام کو آگے بڑھانے میں بڑا زور لگاتے ہیں تاکہ معاشرہ اور فساد کی آگ میں جھونکا چلا جائے اور اس کی پرامن فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سمجھیں اور ہم ایک دوسرے کے آئینہ ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے ہم آپ میں اپنی ہر کچھ دیکھ لیں، آپ میرے اندر اپنا سب کچھ دیکھ لیں۔ ایسا معاملہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیے معاشرے میں امن رہے گا، امن رہے گی، نفرت نہیں رہے گی، محبت رہے گی ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا